بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کے اس ولاگ کے اندر ہم موجودہ دور کے یہودیوں کا پس منظر سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بات سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ ڈائریکٹ لفظ اسرائیل کا استعمال کر کے کبھی بھی اسرائیلیوں کو برا بلا نہ کہیں، کیونکہ لفظ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب ہے۔ تو کبھی بھی کم علمی کی وجہ سے یا کم فہمی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے اگر ہم نے صرف اسرائیل کا لفظ استعمال کر کے کچھ سخت الفاظ استعمال کیے تو ایسا نہ ہو کہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے لفظ کی بے حرمتی ہو، تو اس حوالے سے احتیاط کیجیے گا۔ اپنے موضوع پر دوبارہ آتے ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ہر انصاف پسند شخص یہ جانتا ہے کہ یہودی فطرتاً ایک شرارتی قوم ہے۔ قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانیاں کی، انہیں اذیتیں پہنچائی، کئی انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کرنے کی نعوذ باللہ ناکام سازشیں بھی کی۔ وہ مسلمانوں کے سخت ترین دشمن ہیں۔ انہی کرتوتوں کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی اور رب تعالیٰ نے انہیں ذلت و رسوائی کی سزا میں مبتلا فرمایا۔ رب تعالیٰ کی ناراضگی اور یہودیوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ تھا کہ وہ صدیوں تک دنیا کے مختلف سلطنتوں میں ذلیل ہوتے رہے۔ ایک ملک سے نکالا جاتا تو دوسرے ملک میں پناہ لے لیتے، وہاں سے ملک بدر کیا جاتا تو کہیں اور چلے جاتے، کسی تیسرے ملک میں پناہ گزیر ہو جاتے، یہاں تک کہ 19ویں صدی کے آخر میں یہودی منصوبہ سازوں نے یہودی عوام کو ورغلایا کہ بھائی بات سنو، ادھر بیت المقدس کو سیدنا داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا تھا۔ ہماری کتابوں میں بھی ہم سے اس سرزمین کا وعدہ کیا گیا ہے، تو لہٰذا دنیا بھر کے یہودیوں کو یہاں جمع ہونا چاہیے تاکہ بیت المقدس میں ایک یہودی اسٹیٹ قائم کی جا سکے۔ اچھا، اس وقت فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا اور ترکی کے حکمران شاعر اسلام سے متعلق بڑے ہی غیرت مند تھے۔ انہوں نے فلسطین میں یہودیوں کو آباد کرنے سے سخت پابند کر دیا، ان پر پابندی لگا دی کہ یہودی یہاں پر آباد بالکل نہیں ہو سکتے۔ یہودیوں نے ترکی خلیفہ جو اس وقت سلطان عبدالحمید ثانی تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہیں بڑی خریدنے کی کوشش کی، ہر ممکن کوشش کی، ان کے خلاف سازشیں کی۔ ایک موقع پر سلطان کو 50 لاکھ سونے کے سکے بطور ذاتی تحفہ، سلطنت کے لیے بھاری تحفے اور رقم سیاسی اتحاد کی پیشکش کی گئی تاکہ فلسطین میں یہودیوں کو آباد کیا جا سکے، لیکن سلطان عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے انہیں اجازت نہیں ملی۔ سلطان نے ایک تاریخی جملہ کہا اور یہ کہہ کر دھتکار دیا کہ تو اگر مجھے پوری دنیا کے برابر بھی سونا دو تو میں اسے بھی ٹھکرا دوں گا، کیونکہ فلسطین میری ذاتی جاگیر نہیں ہے بلکہ یہ امت مسلمہ کا ورثہ ہے۔ جس خطے کو مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کر کے حاصل کیا ہے، میں اس کا سودا کسی صورت نہیں کروں گا۔ سلطنت عثمانیہ سے مایوس ہو کر 1917 میں یہودیوں نے برطانیہ کے ساتھ معاہدہ کیا کہ یہودی برطانیہ کی حمایت کریں گے۔ اس کے عوض برطانیہ فلسطین میں یہودیوں کی ریاست قائم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ اچھا، اس معاہدے کو معاہدہ بلفور کہا جاتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور معاہدہ بلفور کے مطابق فلسطین میں یہودیوں کو آباد کرنا شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ تیزی سے چلتا رہا، یہاں تک کہ 1947 میں اقوام متحدہ نے امریکہ اور برطانیہ کی سرپرستی میں یہ ظالمانہ منصوبہ منظور کیا کہ فلسطین کے 56% رقبے پر نئی یہودی ریاست قائم کر دی جائے۔ حالانکہ اس وقت یہودی فلسطین کی آبادی کا صرف 33% حصہ تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف 33% یہودیوں کے لیے 56% فلسطین کو مختص کیا گیا تھا۔ بالآخر 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا۔